أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم. ان دو آیتوں سے پہلے گزری ہوئی دو آیتیں جس میں توحید کا سبق پڑھایا گیا، سب سے اچھے اور پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی جو انسان کے عقل، فکر، فہم سے سمجھنے کے لیے بالکل قریب ترین تھی. اس میں دو پہلو اختیار کیے، ایک انسان کی ذات سے، بدن سے، اس کے وجود سے تعلق رکھنے والی چیز سے ثابت فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق پیدا کرتا ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز بھلا اللہ کا درجہ کیسا لے سکتی ہے، اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے. لیکن انسان ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے برابر کا درجہ، اللہ کے جیسا درجہ مخلوق کی کئی چیزوں کو دینے لگتا ہے. اس کے عقیدے کی صفائی کی گئی، اس عقیدے پر جو قائم ہے اس کی تنبیہ کی گئی، اس سے ہٹنے کے لیے کہہ دیا گیا. اور جس کو بڑا درجہ دے رہا ہے چاہے وہ ہوتے کیوں نہیں، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے پیغمبر، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق ہی نہ، تو پھر اللہ کہاں سے ہوئی؟ تو پھر اللہ کے کام کو مخلوق کی طرف کیسے جوڑ دیتا ہے انسان؟ مشرکین مکہ سب کے سب اللہ کو اللہ کہتے تھے، مانتے تھے. آج بھی دنیا کا ہر فرد کم و بیش اللہ کا انکار کسی کو نہیں، اللہ کے ایک ہونے کا انکار ہے. میں زبان سے کہہ رہا ہوں نا ایک، وہ مطلب نہیں ہے. اللہ جو ایک ہے عدد کے لحاظ سے نہیں ہے، ایسا ایک نہیں ہے جس کے بعد دو نکلتا ہو، تین نکلتا ہو، چار نکلتا ہو، ایسا ایک جس سے پہلے کچھ بھی نہیں نکلتا ہو، زیرو نکلتا ہو. ایسا نہیں ہے. بغیر عدد کے اللہ ایک ہے، ہمارے پاس کا ایک نہیں، کیونکہ ایک مانے تو ایک سے پہلے زیرو، تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. ایسا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے. ساری دنیا کے انسان اللہ کے ساتھ کئی ایک چیزوں کو للہیت، اللہ کی طاقت و قدرت والی چیزوں کے اندر شامل کر دیا ہے، تو ان کی تنبیہ کر دی گئی کہ نہیں، اللہ ایک ہے، عدد کے ساتھ نہیں. تو سب کے سب اللہ کو مانتے ہی ہیں، توحید میں گڑبڑ ہے. اللہ کے کاموں کو دوسروں کی طرف جوڑنا یہ گڑبڑ ہے. کرنے والا اللہ، احساس بخشنے والے اللہ کی مخلوق کو، یہ اللہ کو پسند نہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ کو بتاتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بتاتی ہے. اسی لیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے،
اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو اس میں شریک کرنا، اس کے کام میں. چلو اللہ تعالیٰ نے اپنے منشے سے، اپنے طاقت سے، اپنے قدرت سے جو یہاں پر جتنے لوگ تشریف فرمائے، ہر شخص انسانوں میں مرد ہے، عورت نہیں ہے، لڑکیاں نہیں ہیں. چلو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کو، آپ لڑکی ہیں، آپ عورت ہیں، تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی طرح عورت کو اگر مرد کہہ دیا جائے، لڑکا کہہ دیا جائے، کبھی خوش نہیں ہوتی. اس کی خوشی، اس کا کمال اسی میں ہے کہ وہ عورت ہے، عورت کو عورت مانا جائے. مرد یہ چاہتا ہے کہ لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میں لڑکا ہوں، تو مجھے لڑکا مانا جائے. کائنات کی ہر چیز اپنی حقیقت منوانا چاہتی ہے، اس کی حقیقت کو بگاڑنے پر وہ ناراض ہو جاتی ہے. تو بس قریب قریب بالکل آسانی سے سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک ہے. تو پھر وہ اس کی اپنی حقیقت کو کوئی بگاڑتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے اعلان یہاں تک کر دیا اللہ نے ایک سے زائد جگہ قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. 20 کام بتائے، منع کی یہ گناہ ہے، یہ گناہ کرنے پر یہ عذاب ہے، دنیا میں عذاب ہے، آخرت میں عذاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا، اگر میں چاہوں تو وہ بڑے بڑے گناہ جس کے اوپر عذاب کے دینے کا میں اعلان کیا ہوں، یہ میرا اپنا اعلان میں واپس لے سکتا ہوں، میں چاہا تو لوں گا. گناہگار بندے کو گناہوں کے باوجود عذاب نہ دے کر میں معاف کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھو بندو، شرک والی چیز کسی بندے کے اندر ہے تو لن یغفر، ہرگز 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 معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں. خامخواہ کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو قرآن نے اس کی سزا بتائی ہے دوزخ، اور دوزخ میں ہمیشہ. اور یہ آیت بتاتی ہے چاہے تو میں اس کو بھی ختم کر سکتا ہوں، دوزخ سے آزاد کر سکتا ہوں، جنت میں داخل کر سکتا ہوں، لیکن شرک کے ساتھ جو جڑا ہوا رہے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو اسی لیے قرآن کا سب سے بڑا حصہ انسان کی فکر کو، خیال کو، عقیدے کو درست کرتا ہے. اس درستگی کے بعد، اس درستگی پر قائم اور باقی رہنے کے لیے اس کے بعد آپ کو حکم ہے کہ اب نماز پڑھو. اس کے بعد حکم ہے کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، بغیر روزے کے جینے کا تصور بھی نہ رہے، بغیر روزے کے جینے کا تصور بھی نہ رہے. اللہ نے حکم ایسے ہی دیا، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. رمضان کا مہینہ آیا اور تم حاضر ہو، موجود ہو، یعنی زندہ ہو تو روزہ رہو. رمضان کا مہینہ آیا، میں زندگی چاہتا بھی ہیں، بھاگ دوڑ کرتا بھی ہوں، کھانے پینے پہ عموماً پڑھتا بھی ہوں، مجھے بڑے پسند آتے ہیں. رمضان کا میں انتظار کر رہا تھا کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، اس جیسے جشن، رمضان کی مناسبت والے جشن منانے کے لیے، لیکن میں روزہ نہیں رہتا. بس یہی گناہ ہے، اور گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ پہ اصرار ہے. اللہ نے فرمایا کہ تیری حیات ہے مومن، ہے مسلمان، رمضان میں اگر تو ہے، یعنی تو زندہ ہے، تو سادہ سیدھا ترجمہ پلٹ دو، روزہ نہیں رہنا ہے، زندہ مت رہو. روزہ نہیں رہنا ہے، زندہ مت رہو. جو مر گیا اس کے پر روزہ فرض نہیں ہے، جو مر گیا اس پہ نماز فرض نہیں ہے، جو مر گیا اس کے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو مر گیا اس پہ صدقات و خیرات فرض نہیں ہے. کسی قسم کی پابندی ہے ہی نہیں.
اپنے پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، زندہ باقی رکھنے والے، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھنا چاہتا. اللہ نے سارے احکام اس کے ساتھ ایسے دیے. سورہ رحمان میں تو یوں فرمایا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. آسمان زمین ساری کائنات کے جو حدود ہیں نا، اس کے حدود کہاں تک ہیں تم جانتے بھی نہیں. ماہرین دنیا، فلکیات کے ماہرین، جس میں آج ترقی کا کمال کا نام ہے، ساری کائنات کا نقشہ بھی بنایا انہوں نے. نقشہ بنا کر یہ دنیا جس نظام کے ساتھ چل رہی ہے، سورج کے تحت نظام شمسی، اتنے سارے کائنات کے اس میں باریک نب والا پین لے کر ایک نقطہ لگایا. نقطہ لگا کر یہ لکھا ہے کہ یہ نقطہ لگا کر بھی صریح طور پر بتا نہیں سکتے پورے سورج کے تحت جتنا بڑا نظام چل رہا ہے کہ وہ یہی ہے. یہ نقطے سے صرف اتنا آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہیں کہیں پر چھپا ہوا یہ نظام شمسی ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. تو کائنات اتنی بڑی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ساری کائنات کے حدود سے ہے انسان، نکل جا. روزہ نہیں رکھنا ہے، نکل جا. نماز نہیں پڑھنا ہے، نکل جا. ہماری ماننا نہیں ہے، نکل جا. نکل ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے دیے بغیر کھا بھی نہیں سکتا، ہمارے باقی رکھے بغیر جی بھی نہیں سکتا. تو پھر ہم ہیں ماننے کے لیے تجھے کیا اعتراض ہے؟ اس لیے قرآن میں ذکر ہے جگہ جگہ. کائنات کی ہر چیز کو ہم نے حکم دیا طوعا و کرہا. دیکھو اللہ کی ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، چاہے خوشی کے ساتھ ہو یا بغیر خوشی کے. طوعا خوشی کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ کرنا ہے، اسی پہ گرنا ہے، اسی پہ مرنا ہے، خوشی کے ساتھ. اگر خوشی نہ بھی ہو، دل مانتا بھی نہ ہو، تو دل کو کھینچ کے لانا ہے. طبیعت راغب نہ بھی ہوتی ہو، راغب کرنا ہے. طوعا و کرہا، طوعا او کرہا، یہ دونوں افراد. خوشی سے ہو کہ بغیر خوشی کے. یہ خطاب ہم نے آسمان کو دیا، زمین کو دیا، ہوا کو دیا. قرآن میں ذکر ہے. تو کائنات کی ہر چیز نے جواب یہ دیا. قرآن نے ذکر کیا، ہم طائعین طوعا کرتے ہیں رب، جبرن نہیں، خوشی تیری مانتے ہیں. تو پھر سارے جمادات وغیرہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ اس کو ایک مان کر اطاعت پہ لگی ہوئی ہیں. تو پھر بندہ کیوں؟ الغرض ان دو آیتوں کے اندر انسان کے نفس کے ساتھ، پھر انسان کے آپس میں جڑے ہوئے ماحول کے ساتھ، جس میں ساری کائنات کی چیزیں، اس کائنات کا نظام انسان کے فائدے کے ساتھ جوڑ کر رکھا. اس کی بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کل کی آیتوں میں تفصیل گزری. اور یہ تفصیل گزار کر تمام انسانوں کو تاکید کر دیا. انسان 4 قسم کے بتائے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خوشی کے ساتھ لگے ہوئے، شب و روز اسی میں لگے ہوئے، نافرمانی نہیں کرتے متقی. ان کو بھی حکم دیا اللہ نے، یا ایھا الناس اعبدوا. اپنے اس معاملے کے اندر اور استقامت کے ساتھ باقی رہو اور آگے بڑھو. اور پھر عام مسلمانوں کو بھی یا ایھا الناس اعبدوا کے ذریعے سے حکم جاری فرمایا، اے گناہگار مسلمان، غفلت برتنے والے، دین اسلام کے ساتھ جڑ کر دین اسلام کی حقیقت اور معلومات سے ناواقف رہنے والے، تو ان سارے گمراہیوں سے، نادانیوں سے نکل، گناہوں کو چھوڑ. جب تم مسلمان ہے تو اسلامیت کی ہر چیز کے پر آ جا، قائم ہو جا.
اس لیے قرآن پڑھنا ہے ہمیشہ، اس لیے ہر نماز میں قرآن کا پڑھنا ہے، اس لیے نماز کو بار بار سننا ہے۔ قرآن کے ساتھ جو بھی تعلق آپ لگا کے رکھیں گے وہ مقبول عبادت ہے۔ روزہ آپ کا قبول ہو بھی سکتا، روزہ رکھ لیا، مفتی صاحب فتویٰ دے گا، آپ نے ایسا سا روزہ رکھا، آپ کا روزہ ہو گیا، آپ مطمئن رہ جائیے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی اور نہ قیامت تک کسی ایسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ تم نے جو عبادت کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ کسی کا نہیں۔ رسول بھی نہیں دے، انبیاء کرام علیہ السلام میں نہیں۔ آپ کی عبادت قبول ہو گئی یہ فیصلہ نہیں۔ نماز وغیرہ ساری چیزوں کا حال یہی ہے، لیکن اس کے بارے میں وضاحت شریعت شارع علیہ السلام پیغمبر فرما دیتے ہیں قرآن کے ساتھ جس طریقے سے تم جڑو گے، قرآن سنو گے، قرآن پڑھو گے، رمضان میں تو قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآنیات کے ساتھ جوڑنا ہے، وہ مقبول عبادت ہے۔ ان تمام کے پیچھے سب سے بڑی اہمیت اور نقطے والی چیز جو چیز ہے، اللہ کی ساری مقدس کتابوں کو، ساری دنیا جو 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا قرآن کو چھوڑ کر 103، ہر کتاب میں انسانوں نے شرارت کی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اس کلام پاک کے ساتھ شرارت ہونے کو ہم نہیں دیں گے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ اب اس کی حفاظت لکھائی پڑھائی کی شکل میں ہو گئی، مختلف زبانوں کی شکل میں ہو گئی، ساری دنیا مل کر متفق ہو کر، خدا نہ کرے سب کے سب مل کر، کہیں کہیں تو دنیا کر بھی رہی ہے قرآن کے ساتھ بے حرمتی، جلا ڈالے، ختم کرتے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جمع کر دیا۔ 2-4 حفاظ مل کر جمع ہو گئے، ذری دیر کے اندر پھر قرآن تیار ہو گئی، ساری دنیا جس کو ختم کرنا چاہی تھی پھر فوراً تیار۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کام بندہ کر رہا ہے، اعلان فرمایا کہ ہم حفاظت کریں گے، قرآن میں ہرگز میں کسی قسم کی گڑبڑ ہونے نہیں دیں گے۔ اب اس کام سے تم ترجمے کے ساتھ لگی، تلاوت کے ساتھ لگی، جس چیز کے ساتھ لگی، یہ اللہ تعالیٰ کا ساری کائنات کا نظام اور حقیقت اور اللہ کی قدرت کو ظاہر اور بتانے والی چیز حقیقت، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ تو اسے جس حیثیت سے بھی لگے، ایک آیت کے ساتھ بھی لگے، اس بندے کے لیے سب سے بڑی فضیلت والی چیز ہے، اسی لیے مقبول عبادت ہے۔ قرآن کے یاد رکھنے والوں کو تو حکم کر دیا گیا، تمام کو اعمال کے لحاظ سے جنت کا دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن قرآن کے یاد رکھنے والے کو فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ، تیرے فلاں عمل ایسا، لیکن قرآن کے یاد جس کو اس کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے جو ذکر کیا گیا، بس یہ جنت کے منزلیں ہیں، پڑھتے جا، ایک ایک آیت پڑھ، ایک ایک درجے کے اوپر چڑھ جا، ایک ایک آیت پڑھ، ایک ایک درجے پہ چڑھ جا، ایک ایک آیت پڑھ، ایک ایک درجے پہ چڑھ جا، جہاں تو رکے گا تیری جنت کے اندر منزل وہی، جتنا آگے جائے گا تیری جنت کے اندر اتنی منزل آگے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا، کائنات کی ابتدا سے پہلے کیا تھا بتانے والا قرآن، کائنات کی ابتدا کے بعد کیا ہوا ہے بتانے والا قرآن، کیا ہو رہا ہے بتانے والا قرآن، کیا ہوگا تمہارے ساتھ بتانے والا قرآن، ساری کائنات کے ختم کرنے بعد کیا ہوگا بتانے والا قرآن۔ تو اس کے ساتھ جڑنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو سننا، یہ مقبول عبادت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کی توحید کے پہلو کو ماننا اور اقرار کرنا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے بعد آج والی آیت ہے، ترجمہ مختصر ہے، مفہوم سب سے بڑا ہے۔
اس کے بعد بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سوال مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اس بات اظہار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سب سے بڑا معجزے کا ہونے کا تذکرہ، جو جب سے تفصیل سنی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے اسی کلام پاک کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، دنیا آج بھی آوازیں اٹھاتی ہے، جو توجہ رکھتا ہے، جو دماغ میں اپنے حافظے کے گوشے میں ان چیزوں کو رکھتا ہے، سمجھتا ہے، آج بھی دنیا کہتی ہے مختلف گوشوں سے یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، گرچہ کے کہنے والے تھوڑے ہوں، یعنی انکار۔ اور دنیا یہ بھی جانتی ہے، بعض کہتے نہیں ہیں، عملی طور پر جو سب سے بڑا حصہ ہے کہ مسلمان کی زندگی، مسلمان کے طور طریقے، سب کچھ ہے اسی کتاب کی وجہ سے ہے، لہذا اس حقیقت کے خلاف کرنے لگا۔ قرآن پردے کا اہتمام سب سے زیادہ کرتا ہے، ساری دنیا مل کر اس میں کہ بے پردہ کر دیا جائے عورت۔ اسلام کے اندر باندیوں کا جو لباس تھا وہ آج کل کے شریف عورتیں جو دنیا کی نظر میں شریف کہلاتی ہیں، یہ اسلام کے اندر باندیوں کے لباس سے بھی بدتر ہے۔ بلکہ مسلمان کے لیے چہرہ چھپانے پر بیچ میں بڑی بڑی مملکتوں نے پابندی لگا دی، نوکریوں سے ہٹا دیے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کے اوپر جو عمل کرنے سے لوگوں کو باز رکھنا، زبان سے ایک اعلان نہیں، عملی طور پر خفیہ ایجنڈے پہ کام کرانا، عملی طور پر مسلمان کو ظاہری طور پر مسلمان رکھنا اور اس کو بے مسلمان کر دینا، اسلام کا رنگ اس میں نہیں رہنا۔ اور قرآن کا اعلان ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جو کہ مسلمان ہو، اسلام کا رنگ ہونا تم پر، اسلام کی چھاپ ہونا، نیچے سے اوپر تک مسلمان ہے دیکھنے کا سب سمجھ میں آنا، گفتگو میں سمجھ میں آنا، تمہارے کاروبار میں سمجھ میں آنا کہ تم مسلمان ہو، معاملات میں سمجھ میں آنا کہ مسلمان ہو۔ میں مسلمان بھی ہوں، رمضان میں کھاتے پیتے پھر جاتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، وعدہ خلافی بھی کرتا ہوں۔ یہ کہاں سے ہوا مسلمان؟ اسلام کا رنگ کہاں سے آیا؟ اسلام کی چھاپ ہونا۔ تو لہذا اس قرآن کے بارے میں انکار کی ایک شکل نکالا انہوں نے، یہ کہہ دو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بھی بڑے بڑے ماہرین نے یہی کہا، اور کسی سے کچھ نہیں بنا تو کہہ دیا کہ یہ شاعری ہے۔ خود آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے جو جو شاعری کہہ رہا ہے خود اس کے موافقین اس کو ڈانٹے، گالی گلوچ بھی کرے۔ نالائق فن شاعری کو جاننے والے ساری دنیا میں ہم سب سے زیادہ ماہر، اس میں شاعری کا رنگ ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے ارے یہ جادوگری کا کلام ہے، کہنے لگے ہم نے بہت سارے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، اس میں جادوگری کا بھی کوئی اثر نہیں۔ تو کیا ثابت کرنا؟ اللہ کا کلام ہے یہ حقیقت، اور جس پر بھیجے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے پیغمبر ہیں، ان کی رسالت پر حق۔ تیسرے کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہزاروں معجزے دیے، ایک دو نہیں، ہر نبی کو چند دیے۔ جس نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نمایاں طور پر معجزات دے کر اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے، وہ ہر ایک شکل، ہر معجزے کی شکل کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
تو ان تمام معجزوں کے اندر سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اپنا مقدس کلام جو عربی زبان پر آپ پر نازل فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ الفاظ نے سن لیا معجزہ ہے، اس کے پیچھے حقیقت اور ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے تھے، وہ ان کی زندگی کے ساتھ تھے۔ جب ان کی زندگی ختم ہوئی، ان کا معجزہ بھی ختم ہوا۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ قرآن کا دیا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی، پردہ فرما جانے سے پہلے جو کیفیت تھی وہ کیفیت سو باقی، قیامت تک کے لیے بھی باقی۔ اس لیے آپ کو عطا کیے گئے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہر معجزہ وقت کے ساتھ تھا، اور یہ معجزہ وقت بے وقت ہر وقت۔ دوسرے کہ اس کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ غیب کی باتیں بتانے والی چیزیں ہیں۔ انسان کہاں سے بتا سکتا ہے؟ یہ آیت قرآن کی پوری آیتوں میں سب سے بڑی ہے، تفصیل اور تفسیر بھی بہت بڑی ہے، ہم اس میں جائیں گے بھی نہیں، میں ذکر کروں گا۔ اسی کی تکمیل کرنے لگے تو ہو سکتا ہے ایک ہفتے تک بھی تھوڑا تھوڑا مضمون آگے بڑھ سکتا ہے، نہیں صرف ترجمے کے اوپر اکتفا۔ لہٰذا اے لوگوں اس کو مانو، یقین رکھو اللہ کا ان لوگوں کے لیے اگر اس کسی قسم کے کسی شک و شبے میں اگر پڑے ہوئے ہو۔ ریب ان کے معنی شک، شک ان کے معنی شک، مریت ان کے معنی شک، یہ عربی الفاظ ہے۔ عربی کا لفظ جو شک کا ہے وہ ایک اردو میں منتقل ہوا، لیکن ترجمہ مریت ان کا ترجمہ بھی شک، ریب ان کا ترجمہ بھی شک، شک ان کا ترجمہ بھی شک۔ اردو کے اندر الفاظ کی کمی ہے، اردو میں ترجمے پوری نمائندگی ہو نہیں پاتی، تو عربی کی زبان کے اعتبار سے تینوں کے تینوں شک، لیکن شک کی نوعیت تینوں کی الگ الگ۔ تو ریب کے اندر شک، بے بنیاد چیز کے اوپر خامخواہ ایک فرضی چیز اپنے دماغ میں کھینچ لیا اور شک پیدا کر لیا۔ کسی چیز کی ان کے شک کی بنیاد ہی نہیں ہے، یعنی بے بنیاد چیز کے اوپر اگر تم شک کرتے ہو، یعنی تمہارا شک کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے ریب آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کچھ نہ کچھ ایک بیس ملے تم کو شک کرنے کے لیے، ملے گا ہی نہیں۔ خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری میں بھی ذرا بھی شک نہیں۔ جب شک نہیں تو آپ کے پاس پیغمبر کسی اور پیغمبر کے آنے کے بارے میں بھی ذرا بھی اعلان نہیں، آپ کے خاتم النبیین ہونا برحق، یہ ساری باتوں کی وضاحت ہے۔ ابرا زمان کا دعویٰ، چلو دنیا کے اندر ہر وقت ہر زمانے میں ماہرین ہوتے ہیں، زبان کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، جیسے کھیل کے اعتبار سے، گنڈا گردی کے اعتبار سے، خط و غارت گیری کے اعتبار سے، دنیا نامچ ہے۔ اچھائی کے ہر شعبے کے اندر بھی ماہرین، برائی کے ہر شعبے کے اندر بھی ماہرین، ہم برائیوں کو لینا نہیں۔ تو پھر بھی بے بنیاد قسم کا شک پیدا کرتے ہو تم، تو ایک چیلنج کیا، تم اس کے برابر ایک سورہ کو ساتھ بھی چھوٹا کی بڑا کی، اگر تم سے نہ ہو سکتا تو جتنے تم حاضر ہیں سب کے سب ملو، یا پوری دنیا کے اندر جتنے حاضر ہیں یعنی ماہرین موجود ہیں، سب کو جمع کرو۔ ساری دنیا قرآن اور قرآنیات کے خلاف کرنا چاہتی ہے، چلو قرآن کہتا تم سب کے سب مل کر قرآن کے جیسی ایک چیز کو یہ کر لو، تو 1500 سال میں ساری دنیا کے ہر فرد کے لیے چیلنج قرآن، اور اس چیلنج کو قرآن ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ ذکر کرتا ہے، اس کی تفصیل پیش کرتا ہے۔
یہاں تو تم ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو. سورہ بنی اسرائیل میں وضاحت ہے. سن لو اے انسانوں، تم سارے کے سارے انسان مل کر تم اپنی مدد کے لیے سارے جنات سے بھی دوستی کر لے کر جنات کی دنیا میں جا کر سارے جنات کو بھی جمع کر لو گے، ان کی بھی مدد اگر لو گے. سمجھ لینا قرآن کی ایک آیت کے جیسا بھی کوئی بھی لا نہیں سکتا، پیش نہیں کر سکتا. شرارت میں جیسے انسان ہے، شرارت میں جنات بھی. شرافت میں جیسے انسان ہے، شرافت میں جن بھی. شریف جن کو مسلمان کہتے ہیں، شریف انسان کو مسلمان اللہ کا بندہ کہتے ہیں. شریر انسان کو شیطان بولتے ہیں، شریر جن کو شیطان بولتے ہیں. شیطان ایک الگ مخلوق نہیں جو کہ کرے. تو اگر تم ہو فاتو بھی صورت مثلی کر لو، وادعوا شہداء کو بلاؤ، آواز دو. اب آج کے زمانے کے لحاظ سے ریڈیو میں کہہ دو، ٹی وی سے اعلان کر دو، انٹرنیٹ میں ڈال دو، جو اعلان کر سکتے کرو. اس اعلان کو پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کر دو. اب زمانے کے لحاظ سے وادعوا، پکارو، کہہ دو شہداءکم، تمہارے تمام کے تمام موافقین کو، تمہارا ساتھ دینے والوں کو، اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ کا تمہارا ساتھ دینے والا. اگر تم سارے انسان کا بھی ساتھ لینا چاہتے لے لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ہی نہیں سکتے تم سچے. خود کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سنو کہ اگر تم نہیں کرو گے، کہہ کر اللہ پر مت وَلَن تَفْعَلُوا، کریں گے کہاں سے؟ ہرگز ہرگز کر ہی نہیں سکتے. جب نہیں کر سکتے تو تقاضا کیا ہے؟ یہاں ذکر نہیں ہے، وہ ذکر کے بعد آگے بڑھے گا وہ خود بخود. اس لیے ترجمے پہ غور کرنا. اگر تم نہیں کرو گے ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، کر سکو گے ہی نہیں، تو پھر مان لو نا بابا، اللہ کے توحید کے قائل ہو جاؤ نا. جو توحید پرست نہیں ہیں توحید پرست ہو جاؤ نا. جو توحید پرست کا دعویٰ کر کر اس کے اندر غلط کر رہے ہیں، شرک جیسی چیزوں کو داخل کر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے باز آ جاؤ نا. اگر نہیں آؤ گے تو فتقو، تو سن لو، ڈرو آگ سے، دوزخ کی اس آگ سے. تم دنیا کے اندر آگ سلگاتے ہو، لکڑی جلا کر آگ بناتے ہو، اب گیس لے کر آگ بنا رہے ہو. دوزخ کے اندر ایسا نہیں ہونے والا ہے. دوزخ کے اندر جس پہ آگ جلے گی، جو گیس بولو، آگ کا انگارہ بولو، وہ تمہارا اپنا بدن ہی چھوگا. اس کی وضاحت کر دیے سورہ ابراہیم کے اندر. خطران، سارے دوزخیوں کے بدن کو گندک لگا دی جائے گی. یہ جو کاڑی کی ڈبی کا جو مسالہ ہوتا ہے، جس کو آپ کھستے آگ ہوتی ہے، وہ گندک ہے، زمین سے نکلنے والا گندک ہے. اس کو قرآن نے وہ لفظ پیش کیا سورہ ابراہیم کے اندر، قطران، خاف طار را الف. ان کے لیے کپڑا ہے، ان کے لباس بنائے جائیں گے، قطران کے ہوں گے. تو گویا جیسا کاڑی کی ڈبی کے لیے آگ روشن کرنے کے لیے کاڑی کو جس طرح آپ نے وہ مسالہ لگا دیا ہے، قدرت اس طرح گندک والا مسالہ اس کے بدنوں کو لگائے گی. اور جہاں جہاں گندک کے کام ہوتے ہیں، جس جگہ پر ہیں، اس سے تقریباً 1 کلومیٹر قریب سے بھی گزرنا آپ کو بڑا تکلیف دہ لگتا ہے، اتنی بدبو آتی ہے. تو دوزخ اور دوزخیوں کے لیے بدبو والا مقام، جنت اور جنتوں کے لیے خوشبو والا مقام. تو فاتقوا النار التی، ڈرو تم اس آگ سے جس آگ کا کہ ایندھن، یعنی آگ انگارہ، کوئی لکڑی اکڑی نہیں ہوگی، خود نافرمان لوگ ہوں گے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کا درجہ دے دیا تھا، جس پتھر کو، جس بت کو، جو فلاں چیز کو، اس کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا. اور جو اس کو بچانے والا ہے، جس کے لیے زندگی بھر محنت کرتے گئے، چھپتے گئے، چومتے گئے، چاٹتے گئے، پیسے ڈالتے گئے،
خواب کے اندر بھی انہیں کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھیے، اور قیامت کے اندر ہمارے ساتھ وہ بھی جلنے لگے. تھوڑی سی وضاح، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مضمون ہے، بڑی تفصیل ہے، سینکڑوں ہزاروں صفحات پر مشتمل مضمون ہے یہ، اور اس کا پورے قرآن کا خلاصے کے اوپر چلتا ہے. اللہ والے بزرگ تھے، اپنی بزرگی سے 4 چاند لگائے. مثلا ہندوستان کے جس میں ساری دنیا مانتی 2 رائے نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں دوست بھی ہیں، دونوں کی بیٹھک بھی ہے، دونوں ایک ساتھ کھائے پیے بھی ہیں. تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں دین اسلام کو ان کا وجود خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اب اس کے ساتھ بعد والے انسان جو اپنے رابطے کو اس حقیقت سے اٹھ کر آگے بڑھ کر وہم پرستی کے درجے میں آگے درجہ دے دیتے ہوں. 1 سے زائد مرتبہ کان میں یہ بات پڑی ہے، 3 مرتبہ اجمیر کو جو جا کر آ گیا تو اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ حج کا تعلق، عمرے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے فرمان کی وجہ سے ہے. ورنہ اللہ کا فرمان اگر نہ ہوتا تو اس میں کوئی چیز میں پتھر کو چومنے چاٹنے میں. جماعت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو جا کر ہاتھ لگا کر پتھر سے خطاب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود، سمجھ لے، جان لے، تیری حقیقت صرف اور صرف ایک پتھر کی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، چومنے کا حکم دیا ہے، جو چوم نہیں سکتا دور سے اس کو اشارہ کرنے کا ہے چومنے کا. اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، ورنہ تجھے یہاں سے نکالتا پھینک دیتا. تو دین کی ہر چیز کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور اتباع کا نام ہے. اپنے اختیار سے کوئی چیز داخل کرنے، جوڑنے، اس کو مزین کرنے کا نام نہیں ہے. تو اب جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ کے، لیکن ان کے قوم کے بڑے طبقے نے ان کو اللہ بنا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر، یہودیوں کے ایک بڑے حصے نے ان کو پیغمبر بنا دیا. اب پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے، آج بھی کہتے ہیں مانتے ہیں. تو یہاں جو بات آ گئی ہے تو ان مشرکوں کو جتنے لوگ نافرمانی کر رہے ہیں ان کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا، اور جس کو پرستش کے لیے ذریعہ بنایا گیا ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو اس کی وضاحت قرآن نے دوسری جگہ فرما دی. اب یہ اہل اللہ نیک بنتے ہیں، جیسے پیغمبر ہے، اولیاء ہے، فلاں فلاں لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو شرک والے امور کر رہے ہیں، جو کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہوں گے وہ نیک لوگ، اس میں دوزخ کا ایندھن نہیں بنیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی صفائی پیش کریں گے، صفائی صاف ہو جائے گی. انہوں نے کبھی یہ کرنے کا حکم دیا نہیں. ہاں البتہ کوئی شیز کرے بھئی یہ میری گنبد ہے، میرے مرنے کے بعد تم لوگ ایسا کرتے رہنا دیکھو، ایسا کرتے رہنا دیکھو، میں زندگی میں بھی تم ذرا منڈی جھکائے تو میں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے زور دبا کے میرے اپنے پیر کو چومنے چاٹنے لگاتا ہوں، تھوڑا دھوپ لگا کے ہٹو وغیرہ وغیرہ. ایک عقیدت ایک چیز ہے، حق پر حق ہے، اس کے اندر غلو اور زیادتی ایک چیز ہے جو دین میں بگاڑ ہے. دونوں میں فرق کرنا ہے، اور یہ فیصلہ نہیں کہ یہ غلط، یہ فیصلہ نہیں کہ یہ صحیح. یہ چیزیں کیسا ہوں گی؟ سادی سیدھی بات چیت میں نہیں ہوگی، سادی بیٹھک میں. چونکہ عقیدے کا تعلق انسان کے دلوں میں رگ کے خون کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ، ایک جملے کے ساتھ، ایک تقریر کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کے اندر اگر فلاں چیز ہے تو اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا، وہ ہٹتے بھی نہیں. یوں سمجھو کہ آپ کے رگوں کے خون کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو وقت لگے گا، یعنی خیالی اعتبار سے.
تو اس لیے دین کے محفلیں جو چلتی ہیں، محفلوں میں تقاریر میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خالی ایک جوش آئے گا زندگی میں. کہیں بھی جو ماہانہ مجلسیں چلتے ہیں یا ہفتے وار مجلسیں چلتی کہیں بھی شاید زندگی میں لازم کر لیں. اس میں ہوتا ہے کہ سلسلہ بہ سلسلہ ایک چیز چلنے لگتی ہے، ایک بات پوری ملتی ہے، روز روز سننے سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، وقت دے بھی نہیں سکتا ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے اپنے دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان یہ مجالس کو مسلسل اختیار کرنا، یا کسی درس کے اس قسم کی کوئی چیزیں کرنا، یا آپ اپنے پاس مجلس کا انتظام کر دو، ہفتہ ہفتہ جمع کر دو. اب ہم چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن میں عربی پڑھنے کے لیے جو کوئی لفظ ہے اس میں عربی جو بھیج رہا ہے اس کو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ وہ عربی کیا چیز ہے اس کو پڑھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے. انہیں اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب یہ عمر میں کیا آئے گا سوچنا نہیں. سارے صحابہ جو ایمان لیتے سب معمر تھے، بوڑھے بوڑھے بھی تھے، 70 سال کے بھی تھے، کافر ہم تھے، 80 برس کے بھی تھے. اور کو معلوم تھا کہ آج کل میں کبھی بھی موت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جب اسلام قبول کیا، اسلام کو جاننے ماننے کے لیے وقت کیا اور لگایا، جو طریقے تھے اختیار کیے. الغرض تو یہاں پر ذکر وہی ہے، تم تو کر نہیں سکتے تو یاد رکھو تم دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے، تم بھی، اور جس کو تم عقیدہ درجہ دیتے ہیں غلط اس کا، وہ بھی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. اور عدت الکافرین، یہ فیصلے خدا بندی ہے، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک کافر ہے. ان کافروں کے لیے دوزخ تیار کی جا چکی ہے، تیار ہے، تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہے. جو یہ کرے گا اس میں ڈالا جائے گا. اب یہ تفصیل تو ذکر نہیں کہ بڑی چوڑی ہے. تیار ہے تو کل شین حالک الا وجہ، ساری دنیا کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ختم فنا کرے گا. تو پھر دوزخ تیار ہے تو پھر ختم کرے گا، تو پھر ختم ہو جائے گا تو پھر رہے گی کا. یہ سارے مسائل کے اندر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا اعلان ہے تیار ہے. جنتیوں کے لیے جنت تیار ہے. قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے بد عملی کرنے والوں کے لیے دوزخ تیار ہے. تو اس طرح قرآن کے ساتھ جڑنے کو، جوڑ کو سب سے زیادہ قرار دیا گیا. اور جو جڑ جاتا ہے اس وحی سے بچ جاتا ہے اس کے لیے اعلان اور تفصیل اگلی آیت میں آئیں گی. سبحان اللہ.